اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشر المنافقین، آپ منافقوں کو خوشخبری سنائیں، بِأَنَّ لَهُمْ کہ بے شک ان کے لیے عذابًا علیما، دردناک عذاب ہے۔ الذین، وہ منافق وہ لوگ ہیں کہ یتخذون الکافرین اولیاء، جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کافروں کو اپنا ساتھی بناتے ہیں، من دون المؤمنین، مؤمنین کے سوا، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے یاریاں لگاتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ منافق ان کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ یاد رکھیے فإن العزة للہ جمیعا، پس عزت سب کی سب اللہ کے لیے ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب، اور تحقیق اتارا ہے اس نے تم پر کتاب میں یہ حکم اللہ نے، ان اذا سمعتم آیات اللہ، جب تم سنو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، کہ یکفر بہا، کہ کہیں کسی مجلس میں ان آیات کا انکار کیا جا رہا ہو، کفر کیا جا رہا ہو، ویستہزأ بہا، اور ان کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کیا جا رہا ہو، دین کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کیا جا رہا ہو یا ٹھٹھا مذاق کیا جا رہا ہو، تو فلا تقعدوا معهم، ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا، یہاں تک کہ وہ گھس جائیں، مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیری، اس کے علاوہ، یعنی کفر کے اور استہزاء اور ٹھٹھا مذاق اللہ اور اللہ کے دین کے ساتھ، اس کے علاوہ کسی اور بات میں اگر وہ مشغول ہو جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ایسی مجلس میں تمہارے لیے بیٹھنا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ انکم اذا مثلہم، اور اگر تم اسی طرح کرو گے، انہی کی مجلسوں میں پھر بھی بیٹھے رہو گے، تو بے شک تم اذا مثلہم، انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب جمع کرنے والے ہیں منافقوں کو بھی، والکافرین، اور کافروں کو بھی، فی جہنم، جہنم میں، جمیعا، اکٹھے، اللہ سب کو، کافروں اور منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والے۔ الذین یتربصون بکم، وہ جو انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں۔ منافقین کا ایک اور چیز بیان فرمائی کہ وہ تمہارے بارے میں، تم جنگ کے لیے جاتے ہو تو وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، مسلمانوں کو فتح ہوگی یا شکست ہوگی۔ فإن کان لکم فتح من اللہ، اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے فتح ہو جاتی ہے، کامیابی ہو جاتی ہے، تو پھر تمہارے پاس آ جاتے ہیں۔ قالوا، اور کہتے ہیں، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھی نہیں ہیں؟ کیا ہم بھی مومن نہیں ہیں؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ اور اگر وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کا کوئی حصہ ہو جائے، یعنی وقتی مسلمانوں کو شکست ہو جائے، کافروں کو فتح ہو جائے، تو قالوا، ان کے پاس آ جاتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں، الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نہیں غالب آ گئے تھے تم پر؟ مسلمان تو تمہارے اوپر غالب آ گئے تھے، ہم غالب آ گئے تھے۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اور کیا ہم نے حفاظت نہیں کی تمہاری ایمان والوں سے، پھر مومنوں سے ہم نے ہی تمہیں اندر سے بچایا۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ظالموں، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایمان والوں پر کوئی بھی راستہ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 138، 139، 140 اور 141، یہ 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سنا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہے کہ ان آیتوں کا گزشتہ آیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ گزشتہ درس میں ایمان کی تفصیلات بیان ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان اجزائے ایمان کا ذکر فرمایا، ایمان کے آگے جو جز ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، یہ سارے ایمان کے آگے جز ہیں۔ اللہ نے ایمان اور جزیات ایمان پچھلے درس میں اللہ نے ان کو بیان فرمایا، پھر اللہ نے کفر اور جزیات کفر بھی بیان فرمائے کہ انہی چیزوں کا انکار کرنا بندے کو کفر میں شامل کر دیتا ہے۔ اور
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں پچھلے درس میں مرتدین کا ذکر کیا، جو ایمان لائے پھر کفر میں چلے گئے، پھر ایمان لائے پھر کفر میں چلے گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے ہی رہے۔ تو بعض لوگ بار بار ایمان لاتے اور بار بار پھر جاتے، تو ایسے لوگ اکثر محروم رہتے ہیں، ان کی لفظشیں بھی اللہ معاف نہیں کرتا، اور نہ ولا لیہدیہم سبیلا، اللہ ان کو صحیح راستے کی رہنمائی بھی نہیں کرتا، صحیح راستہ بھی نہیں دکھاتا۔ اور ویسے اسلامی حکومت بہت ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ قرآن و سنت کی حکومت کو قائم کرے اور قرآن و سنت کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ اسلامی حکومت میں جو آدمی مرتد ہو جائے، دین اسلام سے پھر جائے، اسلام قبول کر چکا ہو اور پھر اسلام کو چھوڑ دے، یہ مرتد ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس پر اسلام پیش کیا جائے، اسے اسلام کی خوبیاں بتائی جائیں، اور علماء کو جمع کر کے اگر اس کی کوئی غلط فہمی ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی شبہ ہے، کوئی شکوہ شکایت ہے، اسے دور کیا جائے کہ بھئی اپنے معاملات پیش کرو، کیوں، کیا وجہ ہوئی ہے، کیوں اسلام کو چھوڑا ہے۔ اتنا عالی شان دین، یاد رکھیں اسلام میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں ہے، کہتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین، قرآن میں اللہ کہتے ہیں دین میں جبر نہیں ہے، یعنی دین میں لانے کے لیے جبر نہیں ہے، کسی کافر کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، ایسا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہاں جو مسلمان ہو جائے پھر اسلام اس پر وہی قواعد، وہی ضابطے، وہی اصول ان پر فرض کر دیتا ہے، پھر اس پر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، پھر سارا کچھ اس پر ضروری ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے اسلام کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اتنا عالی شان دین ہے، اور اس دین کو تم چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ تو دین کی توہین ہے۔ اس لیے اس کے سامنے، مرتد کے سامنے اسلام پیش کیا جائے، علماء کو جمع کیا جائے، علماء کی جماعت پر اس کو پیش کیا جائے، اس کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں، غلط فہمیاں دور کی جائیں۔ اگر وہ مان جائے تو اس سے توبہ کرا کے دوبارہ جو ہے اسے کلمہ پڑھایا جائے اور اسلام میں داخل کیا جائے، اور اگر ان سب کے باوجود وہ ایمان لانے پر آمادہ نہ ہو، تیار ہی نہ ہو، تو ایسے غدار ملت، غدار دین کے لیے شریعت نے سزائے موت کو واجب قرار دیا۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں ایسے کئی کیس آئے جن میں سزائے موت دی گئی، تو اس لیے یہ مرتدین کی سزا ہے۔ تو مرتدین کے بعد اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا۔ مرتد اور ہیں، منافق اور ہیں، اس سے پہلے کافروں کا بھی ذکر ہو چکا۔ کافر، مرتد، منافق، زندیق، یہ ملحد، یہ سارے الفاظ آپ سنتے رہتے ہیں، تو یہ دو کا کافر کا بھی تذکرہ ہو گیا، مرتد کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ منافقوں کی دو قسمیں، ایک اعتقادی منافق، عقیدے والا منافق، اور دوسرا عملی منافق کہ اس کا عمل منافق ہے۔ اعتقادی منافق کون سا ہوتا ہے؟ اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے ایمان کا اقرار کرے، بادشاہ میں مسلمان آدمی ہوں، میرا نام مسلمانوں والا ہے، یہ دیکھو میں کلمہ بھی پڑھ رہا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سب کچھ جو ہے زبان سے ایمان کا اقرار کرے، مگر دل کفر سے لبریز ہو، دل کفر سے بھرا ہوا ہو۔ اور اعتقادی منافق جو ہوتا ہے یہ کافروں کی بدترین قسم ہے، یاد رکھیں، یہ کافر تو ہوتا ہی ہے، لیکن کافروں میں سے بھی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالیں۔ کافر جہنم کے مختلف درجات ہیں، سب سے نیچے سے آگ شروع ہوتی ہے، وہاں آگ کی تپش سب سے زیادہ ہوتی ہے، پھر اوپر آتی رہتی ہے، اوپر آتی رہتی ہے، پھر اس کے درجے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے یہود و نصارہ ہیں، ان کے درجے بھی اوپر آ کے آتے ہیں، لیکن جو منافق ہے قرآن نے واضح فرما دیا، ان المنافقین، ابھی اگلی آیات میں آ رہا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ہم نے نار یعنی آگ کے سب سے نچلے حصے میں منافق کو داخل کرنا ہے۔ تو کافروں میں سے منافقین کی جو قسم ہوتی ہے یہ بدترین قسم ہے، حقیقت میں یہ کافر ہی ہوتے ہیں، مگر انہیں منافق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زبان سے اقرار ایمان کر رہے ہوتے ہیں، ایمان کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو منافقوں کے ساتھ سلوک بھی کفار سے مختلف ہوتا ہے۔ کفار کے ساتھ تو علل اعلان جہاد ہے، جنگ ہے،
اور کیونکہ وہ کھل کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، شریعت کو نہیں مانتے، ہم اسلام کے مخالف ہیں، نبی کے مخالف ہیں، وہ تو کھل کے کافر ہیں، ان کا اپنا ایک ضابطہ ہے، اپنا ایک دین بنایا ہوا ہے، انہوں نے اپنے ایک معاملات ہیں ان کے۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے تو اس لیے کافر کے ساتھ کھل کے علل اعلان جہاد ہوتا ہے، مگر منافق چونکہ بظاہر کلمہ گو ہوتا ہے، لہذا ان کے متعلق قرآن کا حکم یہ ہے کہ وغلظ علیہم یا ایھا النبی جاہد الکفار، کفار سے تو آپ جہاد کریں، لیکن وغلظ علیہم، منافقین پر آپ غصے ہوں، ان پر زبانی طور پر سختی کی جائے تاکہ لوگ ان سے محتاط ہو جائیں۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو منافقین سازشیں کرتے تھے، پیچھے کتنے واقعات گزر چکے ہیں، آگے بھی واقعات آئیں گے، کتنے ہی اسلام کے خلاف انہوں نے سازشیں کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے اتار دیا۔ اما عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی، اللہ نے ان کی برات کو نازل فرمایا، اب وہ ننگے ہو گئے، لوگوں کے سامنے آ گئے، اللہ نے ذلیل کر دیا۔ اب مسلمانوں کی صفوں میں رہتے ہوئے ہی جو ہے وہ ان کو چہرہ دکھلانے کے قابل نہیں رہے۔ تو اس لیے منافقین کے ساتھ جنگ اور جہاد تو نہیں ہے، ان کی گردنیں تو نہیں کاٹی جائیں گی، لیکن وغلظ علیہم، ان پر زبانی طور پر سختی کی جائے گی تاکہ لوگ ان سے محتاط رہیں، لوگوں کو، دوسرے مخلصین کو پتہ چل جائے یہ منافق لوگ، یہ لوگ ریشہ دوانیاں کرنے والے ہیں اور دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں، یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرنے والے ہیں۔ آپ یہاں تک دیکھیں، آگے 11ویں سپارے کے شروع میں آئے گا کہ مسجد زرار بھی انہوں نے بنا لی۔ مسجد زرار کا اللہ نے قرآن میں پھر تذکرہ کیا، زرار ضرر سے ہے کہ ضرر پہنچانے والی مسجد، پھر اس کو گرایا گیا، اس کو آگ لگائی گئی، اس کو جو ہے حضور کو۔ اب ان کی سازش یہ تھی، حضور غزوہ تبوک کے لیے نکلنے لگے تھے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو مدینہ کے اندر تو صحابہ موجود ہوتے ہیں، ہم آپس میں بیٹھ نہیں سکتے، گپ شپ نہیں لگا سکتے، مشورہ نہیں کر سکتے، ہم مسجد بناتے ہیں، بیٹھک بنائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں، فلاں باتیں کر رہے ہیں۔ مسجد میں انہوں نے آنا نہیں ہے، ہم علیحدہ سے مسجد بناتے ہیں، اس میں ہم ہی اکٹھے ہوں گے، وہاں سے ہم اپنا کام شروع کریں گے اسلام کے خلاف۔ اب یہ کلمہ گو لوگ ہیں، حضور پر بظاہر ایمان لانے والے لوگ۔ اب حضور علیہ السلام سے انہوں نے آ کے عرض کیا، حضور اچھا اب مسجد بنائیں گے تو لوگ ہماری مسجد کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوں گے، ہم کو مانیں گے بھی نہیں، اس کے مخالف ہو جائیں گے۔ اس طرح کرتے ہیں کہ اس مسجد کا افتتاح حضور سے کرواتے ہیں، یعنی سیاست دیکھیں ان کی کہ افتتاح جب حضور کریں گے، حضور آئیں گے، 2 رکعت یہاں نفل پڑھیں گے، دعا فرمائیں گے، حضور اس پہ ہاتھ رکھ دیں گے تو یہ لوگ ہم پر اعتماد کریں گے۔ اب حضور علیہ السلام نے حامی بھر لی، حضور نے کہا ابھی تو میں جہاد کے لیے نکل رہا ہوں اور صحابہ تیار ہیں، نکل رہے ہیں ہم، تو جب میں وہاں سے واپس آؤں گا تو آپ نے مجھے بتانا ہے، میں اس مسجد میں ضرور جو ہے وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھوں گا اور دعا کروں گا، اس کا جو ہے نا وہ افتتاحی کلمات کہوں گا۔ اب یہ بالکل انتظار میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے وہ سورت کی آیات اتار دی کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد زرار ہے۔ پھر پوری جو ہے وہ کافی پورا رکوع جو ہے اس پر اللہ نے نازل فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کی تعریف فرمائی، مسجد نبوی کی تعریف فرمائی۔ لمسجد اسست علی التقوی، مسجدیں تو وہ ہیں جن کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، جن کے لوگ متطہرین پاکیزہ لوگ ہیں، جن کے دل بھی پاک صاف ہیں، جو خود بھی صاف ہیں۔ صحابہ کی بھی تعریف کی، اور مسجد قباء مسجد نبوی کی بھی تعریف فرمائی، اور اس کو مسجد زرار کروایا گیا۔ پھر حضور کو بعد میں حکم ہوا، حضور جب آئے تو اس مسجد کو گرا دیا گیا، اور چونکہ یہ مسجد تھی ہی نہیں، مسجد ہوتی وہ ہے جو اسلام کی آبادی کے لیے کی جائے، جو اسلام کی ہی مخالفت کے لیے کی جائے، اس کو مسجد کا نام بھی دیا جائے تو وہ مسجد نہیں۔ اسی لیے جو روافض کا ہوتا ہے وہ مسجد نہیں ہوتی، وہ امام بگاڑا ہوتا ہے۔ جو مرزائیوں کا ہوتا ہے وہ اب زور لگا رہے ہیں کہ ہماری اس مسجد کو مسجد کہے جانے دیا جائے، ہمیں مسلمان کہو، ہمیں اسلام کی صفوں سے نہ نکالو۔ یہ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہمیں مسجد نہیں بنا دیتے پاکستان میں، ہم یہاں بند ہیں، اور یورپ کے سامنے جا کے چیختے ہیں۔ پھر وہ لوگ ان پر دباؤ ڈالتے ہیں، بھائی تم حضور کے بعد ایک نئے نبی کے قائل ہو
کہ نبی علیہ السلام کے بعد مرزا قادیانی نبی ہے، ہم اس کی نبوت کو مانتے ہیں، اس نے کتابیں لکھی ہیں، اس پر وحی اترتی ہے اور اس کی وحی لکھی ہوئی ہے، جس طرح قرآن ہماری کتاب ہے، تمہاری ایک الگ قرآن کی طرح وحی کی کتاب ہے، تم سب کچھ، تمہارا دین ہم سے جدا ہے، تو پھر تم مسلمانوں کی صفوں میں کیسے شامل ہونا چاہتے؟ پھر اسمبلی میں 13 کے 18 دن بحث ہوئی قومی اسمبلی میں، پھر پوری بحث و مباحثے کے بعد ان کو متفقہ طور پر جو ہے شرعی طور پر تو پہلے ہی کافر تھے، آئینی طور پر بھی ان کو کافر قرار دیا گیا 1974 میں۔ تو اب اسی طرح یہی قسم کے لوگ تھے، اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم فرمایا کہ حضور آپ ان پر سختی کیجئے، وغلظ علیہم، زبانی سختی، اور اس سختی کا فائدہ یہ ہوگا جس کو حضور ڈانٹ دے، جس کو حضور غلط کہیں اور جس کی غلطیوں کو سامنے لائیں تو ظاہر بات ہے دوسرے لوگ محتاط ہو جائیں گے، ورنہ وہ یہی سمجھیں گے بھئی یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، کلمہ جو پڑھتے ہیں، نمازیں جو حضور کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے انہی منافقوں کا ذکر کیا ہے اور ان کی کارگزاری بیان کر کے اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے، پھر ان کے انجام کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اب آتے ہیں آیات کی طرف، ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بشر المنافقین، منافقوں کو بشارت خوشخبری سنا دیجیے۔ بشارت کا عام معنی جو ہوتا ہے وہ خوشخبری ہوتا ہے، اور یہ خوشی کے موقع پہ دی جاتی ہے، کسی کو خوشخبری سناؤ۔ اب غمی کے موقع پہ کوئی بات خوشخبری تو نہیں ہوتی، مگر یہاں پر تو عذاب علیم کی خبر دی جا رہی ہے، دردناک عذاب کی، تو اللہ نے جو ہے وہ بشر کیوں کہا، خوشخبری کیوں کہا؟ بشارت کا لفظ یہاں خاص طور پر جو منافقوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو دوسری کوئی لفظ کہتے، خوشخبری کا نہ کہتے۔ تو مفسرین اکرام نے ایک اس میں یہ فرمایا ہے کہ اس مقام پر جو بشارت کا لفظ ہے وہ بطور تحکم کے استعمال ہوا ہے، چونکہ منافق جو بدترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں استہزاء کی شکل میں خطاب کیا گیا، وہ دین کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو اللہ نے ان کے ساتھ بھی جو حکم دیا وہ مذاق کے ساتھ ہی دیا، ان کا بھی مذاق اڑایا۔ جیسے کسی آدمی کو سزائے موت، پھانسی کی سزا ہو جائے اور آ کے کوئی کہے جی تجھے میں پھانسی کی خوشخبری دیتا ہوں، تو گویا کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور خوشخبری کا یہ موقع تو نہیں ہے لیکن اس کو خوشخبری کہہ کے گویا کہ اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بشر المنافقین کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ذلیل کیا ہے کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ ایک تو یہ بات، تو بعض مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں بشارت کا معنی روایتی خوشخبری نہیں ہے بلکہ محض خبر ہے، مراد یہ ہے کہ ان منافقین تک اس خبر کو پہنچا دیا جائے کہ انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا، ان کو خبردار کر دیا جائے کہ وہ بدترین انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ منافقین کو خوشخبری دے دیجئے بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، انہیں ان کے نفاق کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اب منافق کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی وضاحت بیان فرمائی، ان کی کارگزاری بیان فرمائی، تو کئی چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی چیز اللہ نے بیان فرمائی کفار سے دوستی، کفار کی طرف بھاگیں گے۔ اللہ نے فرمایا منافقین وہ لوگ ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مومنوں کو چھوڑ کے، حضور کو چھوڑ کے، صحابہ کو چھوڑ کے اور ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ یاریاں لگاتے ہیں۔ وہاں کے جو یہودی ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں، مشرکین مکہ کے ساتھ یاریاں لگائی ہوئی ہیں، تو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ منافقوں کا کام یہی ہوتا ہے کہ کبھی ادھر ساز باز کی، کبھی ادھر ساز باز کی، کبھی اس پلڑے میں گئے کبھی اس پلڑے میں گئے، کبھی ایک رخ اختیار کیا کبھی دوسرا رخ اختیار کیا، ادھر کی باتیں اٹھا کے ادھر چلا دی، ادھر کی باتیں آ کے ادھر چلا دی۔ جو ان کی کارگزاری ایسی ہوتی ہے۔ حالانکہ یاد رکھیں دوستی کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو دل کے ساتھ کسی کے ساتھ دوستی یہ تو صرف ایمان کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے، ایمان والے مومنوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایک مومن کی دوستی کافر اور منافق کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ دونوں کا نظریہ الگ ہے،
دونوں کا نسب العین الگ ہے، دونوں کی منزل مقصود الگ الگ ہے. ایک جو ہے وہ مشرق کی طرف جا رہا ہے اور دوسرا مغرب کی طرف جا رہا ہے. یہ دونوں کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ان کا سفر اکٹھا ہو سکتا ہے؟ ایک جنت کا راہی ہے اور ایک جہنم کی طرف جا رہا ہے، تو یہ دونوں کیسے چل سکتے ہیں؟ تو کافر اور منافق، ان کا جو ہے نظریہ، ان کا عقیدہ، ان کی سوچ، ان کی فکر اور ان کا جو نسب العین ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور ان کا جو منزل مقصود ہے، یہ سب کچھ جدا جدا ہے. تو اس لیے ایک مومن کی مومن کے ساتھ تو دوستی ہو سکتی ہے، مسلمان کی اب کشمیریوں سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. پوری دنیا کا مسلمان جہاں بھی موجود ہے، ہمارا ان سے رشتہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد، کلمے کی بنیاد پہ ہے، ایمان کی بنیاد پہ ہے، ایک نبی کی بنیاد پہ ہے، ایک قبلے کی بنیاد پہ ہے. دنیا کا مسلمان مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، جنگل میں ہو یا آبادیوں میں ہو، اور جب نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو سب کا رخ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. تو ایک قبلے کی بنیاد پہ، ایک قرآن کی بنیاد پہ، ایک اللہ کی بنیاد پہ، ایک دین، ایک نسب العین، ایک نظریہ، ایک جو ہے منزل مقصود کی بنیاد پہ ہماری جو ہے ایمان والوں سے دوستی. اور حضور نے اس کو کجسد واحد کہا کہ مسلمان سارے ایک جسم کی طرح ہیں. اب ہاتھ الگ چیز نہیں ہے، آنکھ الگ چیز نہیں ہے، کان الگ چیز نہیں ہے، چاہے ایک دوسرے سے دور کیوں نہ ہو، لیکن ایک جسم میں پروئے ہوئے ہیں. اس لیے ان سب کا ایک رشتہ ہے. پھر حضور نے مثال دے کے فرمایا، اگر آنکھ کو درد ہوتا ہے تو ہاتھ آرام سے سو نہیں جاتا کہ یہ تو درد آنکھ کا ہے. اگر اس کے جسم میں کانٹا چبھتا ہے تو وہ اس عضو کی وجہ سے سارے اعضاء پریشان ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر برما کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو دل ہمارا یہاں پاکستان میں دکھتا ہے. کشمیریوں پر ظلم ہوتے ہیں تو تکلیف ہمیں ہوتی ہے. فلسطین اور بیت المقدس پر قبضہ یہودیوں کا ہو رہا ہے تو دکھ اور تکلیف ہمیں ہو رہی ہے. دنیا بھر کے مسلمانوں کو اگر کوئی تکلیف ہوگی تو اس کا دکھ ہمیں یہاں ہوگا ایمان کی بنیاد. تو کافر اور منافقین، ان سے ایمان والوں کی دوستی نہیں ہو سکتی. اب اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف جگہ بیان فرمایا. سورہ آل عمران کے اندر پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا. اور اہل ایمان کا منافقوں کے ساتھ خوش اخلاقی تو ہو سکتی ہے انسانیت کے ناطے. کافروں سے ہم خوش اخلاقی سے مل تو سکتے ہیں، رواداری سے پیش آ سکتے ہیں، ان کو ضرورت ہو تو ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، لیکن دلی دوستی ہم کافروں سے نہیں کر سکتے. اگر ایسا کریں گے تو ان کے اپنے ایمان میں خلل واقع ہونے کا خدشہ ہے. ایمان والا پھر ایمان والا نہیں رہے گا. اسی لیے فرمایا کہ مومنوں کے علاوہ منافقوں کو دوست نہ بناؤ. تو یہاں ایک چیز منافقوں کی اللہ نے بیان فرمائی، الذین یتخذون الکافرین، وہ منافق لوگ کافروں کو بناتے ہیں اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، ایمان والوں کے سوا. ایمان والوں کو چھوڑ کے کافروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کافروں کی مجلسیں اختیار کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھا ہوا ہے. اچھا یہ کیوں کرتے ہیں کافروں کے ساتھ؟ اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا ایبتغون عندهم العزہ، اے منافقین کے گروہ، کیا تم کفار کے پاس عزت کی تلاش کرتے ہو؟ امریکہ سے ہمیں عزت ملے گی، یورپ کے سامنے سجدہ کریں گے تو ہمیں عزت ملے گی، ان کی یونیورسٹیوں کی طرح یونیورسٹیاں بنائیں گے تو ہمیں عزت ملے گی، ان کی انگریزی چال اختیار کریں گے تو عزت ملے گی، انگریزی ڈھال اختیار کریں گے تو عزت ملے گی، انگریزی کو پڑھائیں گے تو عزت ملے گی، انگریزی کلچر کو اپنائیں گے تو عزت ملے گی، انہی کی طرح داڑیاں کاٹیں گے تو عزت ملے گی. کیا نبی علیہ السلام کے چہرے میں عزت نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام کا چہرہ تمہیں پسند نہیں ہے؟ کیا حضور کے چہرے سے کوئی اعلیٰ چہرہ ہو سکتا ہے؟ حضور کے کردار سے کوئی اعلیٰ کردار ہو سکتا ہے؟ حضور کے طرز بود و باش رہائش سے کوئی اعلیٰ طرز ہو سکتی ہے؟ حضور کے طریقے سے کوئی اعلیٰ طریقہ ہو سکتا ہے؟ اب ہم ہر طریقے میں، کھانے میں ہم کھڑے ہو کے یورپ کی طرح کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے پی رہے ہوتے ہیں، کیا نبی علیہ السلام کی طرح دائیں ہاتھ سے نہیں پی سکتے؟ نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کر سکتے؟ ہم بیٹھ کے دسترخوان پر آرام سے کھانا نہیں کھا سکتے؟ شادیوں میں آپ دیکھیں
ٹیبل لگے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کے جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں جی، کہہ رہے ہیں عزت اسی میں. کوئی عالم، کوئی اللہ والا، کوئی مسلمان کہیں کونے میں بیٹھ کے کھا جائے تو اس کو ذلیل سمجھتے ہیں کہ یہ آج کی دنیا سے واقف نہیں ہے، یہ لوگ، انہیں پتہ نہیں ہے آج جو ہے وہ عزت کس میں. یہ منافقین لوگ ہوتے ہیں، لبرل قسم کے لوگ، آزاد خیال لوگ. حقیقت میں یہ آزاد نہیں ہوتے، یہ کسی کے غلام ہوتے ہیں. غلام ہم بھی ہیں، لیکن ہم نبی علیہ السلام کے غلام، ہم حضور کے غلام ہیں کہ جو حضور نے فرمایا ہماری سر آنکھیں اس کے سامنے ہیں، جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے ہمارا فیصلہ کر دیا. ہماری عزتیں حضور کے ساتھ ہیں، ہماری زندگی حضور کے ساتھ ہے، ہمارا ہر کچھ حضور کے ساتھ ہے، ہمارا جو ہے وہ دین و ایمان اور شریعت کے ساتھ ہمارا سب کچھ. تو اللہ نے واضح فرمایا ایبتغون، کیا وہ منافقین عندہم العزہ، ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں، کفار کے پاس. تو عزت کا معنی قوت اور غلبہ بھی ہے. عزیز، عزت، عزیز بھی عزت سے ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے عزیز الحکیم. تو جس کا معنی ہوتا ہے قوت والی ذات، کمال قدرت کا مالک ذات. عربی مقولہ بھی ہے کہ من عز بزا، جو غالب ہوتا ہے وہ دوسرے پر چھا جاتا ہے. تو الغرض منافقوں کو فرمایا کہ کیا تم کافروں کے ہاں عزت چاہتے ہو؟ آپ اندازہ لگائیں، دنیا میں آپ دیکھیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ طالبان جو ہیں ان کا سادہ لباس ہے، پگڑی ہے. وہ یورپ میں بھی گئے ہیں تو اسی پگڑی کے ساتھ گئے ہیں. اللہ نے کافروں کو ان کے سامنے ذلیل، امریکہ ذلیل بیٹھا ہوا ہے، مذاکرات کر رہا ہے، ہمیں اپنے ملک سے نکلنے دو، ہم سے بات کرو، ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں، ہم جنگ ہار چکے ہیں، ہم 22 سال تم سے لڑے ہیں، کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، اربوں ٹریلین ڈالر ہم خرچ کر چکے ہیں، ہماری معیشت بیٹھ رہی ہے، دنیا میں ہمارا مذاق اڑنے والا ہے، ہماری ریاستیں آزادی کا مطالبہ کر رہی ہیں. امریکہ کی 25 ریاستوں نے آزادی کا مطالبہ شروع کر دیا تھا. اس کا حشر بھی عنقریب روس کی طرح ہو جاتا، جس طرح روس پوری دنیا میں سپر پاور تھی. ازبکستان، تاجکستان اور یہ ساری ریاستیں روس کے ساتھ تھیں، چیچنیا، بوسنیا. اور اللہ نے دنیا میں دکھایا کہ جب افغان سے ٹکرایا تو اس کے بعد 14 سال کی جنگ کے بعد، 16 سال کی جنگ کے بعد جب یہاں سے ذلیل ہو کے نکلے تو اس وقت ان کی ساری ریاستیں ٹوٹ چکی تھی. دنیا کے نقشے میں وہ روس آدھے سے کم رہ گیا. تو امریکہ اس چیز کو بھانپ چکا تھا کہ اگر ہم نے 2، 4، 6 سال اور افغانستان میں گزارے تو ہماری معیشت اتنی، ایک ایک فوجی پر لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ ہو رہے تھے. تو پھر افغان فوجیوں کے بھی خرچے ان کے ذمے تھے، لاکھوں کی فوجیں تھی. تو یہ سارے معاملات تھے اور مل کچھ بھی نہیں رہا تھا. اور دنیا کے سامنے 60 کے قریب طاقتیں لے کے آئے تھے. پوری نیٹو فورس جو 37 کے 38 ممالک پر مشتمل ہے، یہ تو نیٹو آئی تھی. اس کے علاوہ اب دنیا کی اور طاقتیں، پاکستان ان کا فرنٹ لائن اتحادی تھا. تاریخ ہمیں کیا کہے گی جب ہمارے بچے کل تاریخ پڑھیں گے کہ انہوں نے اپنے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمانوں کو مروانے کے لیے عیسائیوں کا ساتھ دیا تھا، یہودیوں کا ساتھ دیا تھا. نیٹو جو انہوں نے یورپ کی حفاظت کے لیے بنائی ہے، جو خالص جو ہے اور عیسائیوں اور یہودیوں کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے، اس کا انہوں نے ساتھ دیا، ان کو اڈے فراہم کیے، ان کو اپنے ملک کی ہر چیز دی، ان کے غلام بنے. کل ہماری آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے چہروں پہ تھوکیں گی، ہماری قبروں پہ آ کے تھوکیں گی کہ تم لوگ تھے، تم نے ان کو مروانے کے لیے جو ہے، ان کو افغان مجاہدین کو مروانے کے لیے تم نے ان کے خطوں کے نقشے پیش کیے، ان کو تم نے ان کی ریکی اور جاسوسی کی، تم نے اپنے ہوائی اڈے ان کو فراہم کیے. 60,000 سے زیادہ پروازیں پاکستان سے اڑ کے جا کے افغانیوں کو ہلاک کرتی رہی. تم نے اپنے ملک کے لیے تیل کو مہنگا کیا، یورپ کے لیے تم نے تیل کو سستا کیا. ان کے کھانے کی اشیاء، ان کے پیمپر تک تمہارے ملک سے گزر کے باحفاظت وہاں جاتے رہے. کل کی جب تاریخ ہم چلے جائیں گے، اگلی نسل آ جائے گی، اس سے اگلی نسل آئے گی، تو یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ اس جنگ میں، اس صلیبی جنگ میں کون کون ان کے اتحادی تھے اور کس نے فرنٹ لائن کے اتحادی کا کردار ادا کیا. تو آج ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. ہم نے کون کون سے ظلم ہے جو نہیں کیے، اپنوں میں کون سے ظلم نہیں کیے. یہاں سے پکڑ پکڑ کے کتنے مجاہدین ہم نے امریکہ کے حوالے کیے. مشرف کی کتاب پڑھیں آپ، اس نے خود لکھا ہے کہ میں نے عافیہ صدیقی کو بھی حوالے کیا، کئی ارب مجاہدین کو ان کے حوالے کیا، اور کتنے ہزاروں جو ہے وہ میں نے مسلمان کلمہ گو مجاہدین کو ان کے حوالے کیا. خود اقراری مجرم.
اب دنیا سے چلا گیا، اللہ کے ہاں پیش ہو گیا ہوگا، حساب کتاب شروع ہے۔ اور اسی لیے میرے بھائیوں، یہ ساری کافروں کے پاس کفر میں کوئی عزت نہیں ہے، عزت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، عزت دین کے ساتھ ہے، عزت اسلام کے ساتھ۔ اور میں وہ نقشہ پیش کر رہا تھا کہ قطر میں طالبان جمع ہوئے اور سامنے جو ہے وہ دنیا بھر کی حکومتیں موجود ہیں، میڈیا دکھا رہا ہے، اسی طرح تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، اللہ پوری دنیا میں عزت دے رہا ہے۔ آج بھی وہ پوری دنیا میں عزیز ہے، پوری دنیا کے اسلام اور مسلمانوں کے دلوں میں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اسلام کو اپنایا، انہوں نے اپنی نسلیں قربان کر دیں، انہوں نے اپنی جان مال، انہوں نے ملک اکھڑوا دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ حکومت اللہ کی ہوگی، حکومت قرآن کی ہوگی، دستور اور ضابطہ قرآن و سنت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آج ان کو عزت دی۔ آج ان کی معیشت اتنے تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ دنیا حیران ہے کہ جو ملک دنیا کے کسی ایک روپے کا بھی کسی کا مقروض نہیں ہے، اور اس سب کے باوجود ان کی معیشت دن بدن آگے بڑھ رہی۔ وجہ کیا ہے کہ ان کا وزیر اعظم بھی وہی تنخواہ لیتا ہے جو مزدور کی تنخواہ ہے، ان کا وزیر اعظم کوئی پروٹوکول نہیں لیتا۔ پچھلے دنوں ان کے سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے، چادر میں تسبیح پڑھ کے پیدل چل کے آ رہا ہے سپریم کورٹ میں، اور دوسری طرف دکھا رہے ہیں ویڈیو میں کہ ہمارے سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس آ رہا ہے، کم از کم 40 سے 50 گاڑیاں، جو کم از کم ایک ایک گاڑی جو ہے وہ 3-3, 4-4 کروڑ روپے کی ہوگی، کہ وہ گاڑیاں 40 سے 50 گاڑیاں صرف اسے گھر سے سپریم کورٹ تک چھوڑنے کے لیے آ رہی ہیں۔ یہ تو وہ نقشے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک مقروض ملک کی یہ عیاشیاں، اور وہاں کا سپریم کورٹ کا جو ہے پیدل آ رہا ہے، پیدل سپریم کورٹ میں آ رہا ہے، وہاں کا وزیر اعظم پیدل گلیوں میں چل رہا ہے۔ وہی منظر جو صحابہ کے زمانے میں تھا، حضرت عمر گشت کرتے تھے، نبی علیہ السلام خود بازاروں کے چکر لگاتے تھے، وہ سارے نقشے آج اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو آپ جائیں افغانستان کا چکر لگائیں۔ پچھلے رمضان میں وہ ایک انٹرویو لینے والا جو ہے وہ رمضان میں کہیں چلا گیا بھول کے، صحافی تھا، اس نے کہا کہ میں حیران ہو گیا کہ رمضان میں ان سے وقت لے رہا تھا، وہ کہتے ہیں بھئی کم از کم 80% ہمارے وزراء وہ رمضان میں قرآن سنا رہے ہیں، یعنی وہ تراویح میں قرآن سنا رہے ہیں، سارے حافظ، قاری، عالم، علماء، مفتی ہیں، اس لیے بھائی رمضان میں ہم آپ کو وقت نہیں دے سکتے، یہ اللہ کے قرآن کا وقت ہے، اس لیے سارے کے سارے تیاری کر رہے ہیں، اپنے رمضان کی روزے کی تیاری میں، اس لیے وہ قرآن سنا رہے ہیں۔ کتنی بہترین عدالتیں، کتنی بہترین اسمبلیاں، کتنے بہترین فیصلے، اور کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے کہ دنیا کے 60 ممالک کو بھی شکست دی، اللہ نے دنیا میں ہی عزت عطا فرمائی، دنیا میں رات کے اندھیروں میں دنیا کی سپر پاور، جس کو ہم سپر طاقت کہتے ہیں، امریکہ اور اس کے اتحادی، جن کے آج ہم تلوے چاٹ رہے ہیں، ان کے تلوے چاٹنے میں ہم اپنی عزت محسوس کرتے ہیں، ان کی ٹائی پہننے میں ہم اپنی عزت محسوس کرتے ہیں، اور ہماری عورتیں ان کی عورتوں کی طرح ننگے ہونے میں عزت محسوس کرتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ نے یہ فرما دیا، یہاں آیت موجود ہے، منافقین کا تذکرہ کیا کہ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں، یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کے، ایبتغون عندهم العزہ، کیوں ان کے پاس جاتے ہو؟ حضور کو چھوڑ کے صحابہ موجود ہیں، اپنوں میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ وہ کہتے ہیں باز جو ہے وہ بازوں میں ہی بیٹھتا ہے، شاہین شہینوں میں بیٹھتا ہے، شہین کووں میں بیٹھنا شروع ہو جائے، اور تم تو ایمان والے ہو، تمہارے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، حضور علیہ السلام جیسا نبی تمہارے پاس موجود ہے، دنیا بھر کو امن میں رکھنے والی کتاب قرآن مجید موجود ہے، اتنا بڑا دستور اور ضابطہ حیات موجود ہے، پھر بھی قانون بنانے کے لیے، آئین بنانے کے لیے، اپنے فیصلے کروانے کے لیے ان کے تلوے جا کے چاٹ رہے ہو، جن کی عورت آج بازاروں میں بک رہی ہے، جس کی عورت کو پروڈکٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جہاں عزت ہی نہیں ہے، ہر بندہ جو ہے عیاشیوں کے نام سے جو ہے وہ بے عزت ہو رہا ہے، جہاں کا کلچر ہی جو ہے وہ غیر اخلاقی ہے، جانور بھی ان پر تھوکتے ہیں، جانوروں کا بھی ایسا کلچر نہیں ہے۔ تو ہمیں ہماری عزت ایمان کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، رسول کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، اور اللہ نے یہی فرمایا ایبتغون عندهم العزہ، کیا تم ان کے پاس جا کے عزت کو تلاش کرتے ہو؟ تو بہرحال آگے اللہ نے فرما دیا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ باقی کچھ مضامین اور بھی ہیں، اور منافقت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول کے بیان کیا ہے۔
آگے انشاءاللہ درسوں میں بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے, درگزر فرمائیے. یا اللہ ہماری سوچ و فکر کو صحیح فرمائیے. قرآن و سنت کا مطالعہ کرنا, قرآن و سنت کا ترجمہ تفسیر, قرآن و سنت کو سننا سمجھنا, یا اللہ اس کی اشاعت کرنا, اس کو پوری دنیا میں پھیلانا ہمارا مقدر فرما دیجیے. یا اللہ ہماری نسلوں سے قرآن کے حافظ, قاری, عالم, مفتی, مجاہد, غازی, شہید اور دین کے داعی پیدا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کی حکومتیں نصیب فرما, قرآن و سنت کا نظام نصیب فرما. یا اللہ صدیاں ہو گئی ہیں اس نظام سے محروم ہیں. یا اللہ وہ بہاریں ہم اپنے ملک میں نہیں دیکھ سکے. یا اللہ پاکستان سمیت پوری دنیا میں, یا اللہ للہ ملک السماوات والارض, آسمان و زمین تیرے ہیں. یا اللہ بادشاہتیں تیری ہیں. یا اللہ نظام بھی تیرا ہونا چاہیے. یا اللہ اس قرآن و سنت کے نظام کو پوری دنیا میں رائج فرما. یا اللہ اسی کو بالادستی نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں, یا اللہ ان سب کی بخشش فرما. یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما, ہماری حفاظت فرما, ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, کفر, شرک, نفاق اور بدعات سے ہماری حفاظت فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.